بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت ہوا کے لیے کیا یہ اہمیت کم ہے کہ ابن آدم اس کے بغیر نامکمل ہے؟ ایسے شوہر بنو کہ تمہارے ہونے پر تمہاری بیوی اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ ایسے شوہر نہ بنو کہ تمہاری موجودگی اس کے لیے تکلیف دہ ہو۔ نکاح اللہ کا بنایا ہوا سب سے خوبصورت اور پاکیزہ رشتہ ہے۔ جو مرد عورت کی محبت کو اس کی کمزوری اور کمعقلی سمجھتے ہیں وہ خود نہ سمجھ ہے، کیونکہ عورت ساتھ چھوڑتی نہیں اور چھوڑ دے تو پھر پلٹتی نہیں۔ اگر یہ 4-5 باراتی لے کر جانے والا رواج مستقل ہو جائے تو بہت سی بیٹیوں کے والد قرضدار ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ عورت کو کمزور سمجھنے والے مرد ہی کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس طاقتور مرد کو بھی عورت ہی پیدا کرتی ہے، آسمان سے نہیں ٹپکتا۔ حرام رشتوں سے کبھی دل مطمئن نہیں ہوا کرتے۔ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کی قائم کردہ حدود میں ہی ہے۔ جب تم مجھے جنت کے باغوں میں ملو گے، میں اظہار عشق میں تمہیں سورہ یاسین سنایا کروں گی۔ تمہارا میرا ساتھ دنیا سے جنت تک کا ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے کچھ پوچھ رہی ہے تو اسے سچ سچ بتا دے، یا تو وہ جانتی ہے یا بتا رہی ہے۔ بیوی ایسے باتوں کا سوال نہیں کرتی جو اسے معلوم نہ ہو یا وہ بتانا نہ چاہتی ہو۔ زن مرید یا رن مرید کا تانا گویا اچھا شوہر ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے، لہٰذا جاہلوں کی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ مطمئن رہی کہ آپ اپنا خوبصورت تعلق خوبصورتی سے نبھا رہے ہیں۔ مرد تو اپنی پسندیدہ عورت کو چھونے والی ہواؤں کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ جب آپ کی شادی خاندان سے باہر ہو جائے تو بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے کہ اگر بیوی کے ہاں کوئی خوشی غمی ہو تو آپ کے رشتہ دار بھی اس سے خوشی میں اور غم میں ساتھ ہو، تاکہ اس کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ اس خاندان میں لوگ اس کو اپنا نہیں سمجھتے۔ جیسے خاوند کے خاندان میں کچھ ہو جائے تو بیوی کو ہر طرف ساتھ لے جایا جاتا ہے کہ خاوند کے رشتہ دار ہیں، ایسے ہی بیوی کے خاندان کا بھی خاص خیال رکھے۔ عورت کو مرد سے نہیں، عورت کو عورت سے تحفظ کی ضرورت ہے۔ ایک عورت ہی دوسری عورت کی خوشیوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ عورت کو اپنے شوہر کی ذات سے اس وقت سچی مسرت نصیب ہوتی ہے جب شوہر اس کی تعریف اور حوصلہ افزائی کرے۔ عورت کو اگر ایک دن کے لیے مرد کی آنکھیں لگا دی جائے تو وہ اگلے دن خود کو 1000 کپڑوں میں لپیٹ کر باہر نکلے گی۔ جن سے رخ کا رشتہ وابستہ ہو جائے ان کو ذہنی اذیت دینا اچھی بات نہیں، پھر وہ بیوی ہو یا شوہر۔ مجھے پتا ہے تم مجھ سے بیزار ہو، اتنی ہی بیزار جتنا ایک مرد عورت سے اظہار محبت سننے کے بعد ہوتا ہے۔ دل محبت مانگتا ہے، اگر آپ اسے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پر نہیں کرو گے تو یہ لازماً ناجائز اور نامحرم محبتیں تلاش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت قیمتی اور پوشیدہ بنایا ہے۔ خود کو ہر مرد میں بانٹ کر اپنے آپ کو سستا اور گھٹیا نہ بنائے۔ معاشرے سے چھپ کر عورت سے ہمدردی کرنے والا مرد کبھی ہمدرد نہیں ہوتا۔ جب بیٹی کی شادی کرے تو اسے ضرور بتا دے کہ ہم تمہیں ایک انسان کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں، اگر یہ درندہ نکل آئے تو واپس آ جانا۔ ایک مری ہوئی بیٹی سے طلاق یافتہ بیٹی لاکھ درجے بہتر ہے۔ عورت کو مرد برباد نہیں کرتا، اس کی آنکھوں سے بڑے بڑے خواب برباد کر دیتے ہیں۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے۔ جب آپ کو بے قصور تبتے صحرا چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پہ کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا صبر کرے تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے ہی پھوٹتے ہیں۔ بے شک بہترین ہے وہ مرد جو عورت کی ہر حال میں حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، نبھانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ محبت میں ایک چنتے ہیں، باقی سارا جہان رہنے دیتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹیاں اکثر آزمائش کا شکار رہتی ہے۔ اللہ رب العزت تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرنا۔ ہمارے معاشرے کی اخلاقیات دیکھے کہ رشتے والی بڑی پہاڑ سے آ کر بتاتی ہے کہ لڑکے کی ماں نہیں ہے۔ نکاح اتنی پاکیزہ چیز ہے کہ اس کو پانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کی، اور زنا اتنی قباحت ہے کہ اس سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے 10 برس کے قریب قید کاٹ پاکیزہ زندگی گزاری ہے، اسی میں راحت ہے۔ اگر پورے خاندان میں حق پر چلنے والی آپ پہلی لڑکی ہے تو آپ چلے گی، اگر پورے خاندان میں شریف ادا کرنے والی آپ پہلی لڑکی ہے تو آپ کریں گی، اگر پورے خاندان میں قرآن و صحیح حدیث کو فالو کرنے والی آپ پہلی لڑکی ہے تو آپ کرے گی، کیونکہ اللہ پاک نے پورے خاندان میں سے آپ کا انتخاب کیا ہے اپنے دین کے لیے۔ آپ بہت خاص ہیں، کیونکہ اللہ اپنے دین کے لیے صرف ان کا انتخاب کرتا ہے جو بہت ہی خاص ہوتے ہیں۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو، اور وہ ہے صرف آپ کا شوہر۔
मोहब्बत सच्ची ही होती है जब रिश्ते में निकाह का लफ्ज शामिल हो जाए। लोगों ने रोज मांगा खुदा से कुछ नया, एक हम थे कि तेरे ख्याल से आगे ना जा सके। औरत शक कभी नहीं करती मगर बस पूछती रहती है, वो बस डरती है दूसरी औरतों से शराकत से। वो मोहब्बत पूरी चाहती है और इसे मुकम्मल चाहिए होता है, हमेशा जिंदगी भर के लिए। औरत का सबसे अच्छा दोस्त उसका शौहर है, अगर वो समझने वाला हो तो शौहर को चाहिए वो सब के सामने बीवी को बताए कि वो इसके लिए कितनी अहम है। मर्द चाहता है वो औरत की जिंदगी का पहला मर्द हो, जबकि औरत चाहती है कि वो मर्द की जिंदगी की आखिरी औरत हो। मोहब्बत के प्यार से लोग मजाजी खुदाओं के साथ एक झोंपड़ी में भी गुजारा कर लेते हैं। शौहर इस मासूम महलूक को कहते हैं जो बीवी के आंसू के सामने पिघल जाता है और वही बात मान लेता है जिसकी वजह से लड़ाई शुरू हुई थी। या अल्लाह पाक, जो लोग मियाँ बीवी के रिश्ते में दीवार खड़ी करने की कोशिश करते हैं उन्हें हिदायत दे, उनकी इस कोशिश को नाकाम फरमा। मियाँ बीवी के दिल मोहब्बत से जोड़े रख, आमीन। ये थे हमारे आज के कुछ अक़वाल जो मैंने आप लोग को सुनाई। अगर इसमें से कोई भी अक़वाल पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा और जाते जाते चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।